بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ خدام ساتھ تھے، کھانے کا وقت ہو گیا۔ خدام نے دسترخوان بچھایا، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا، اس نے سلام کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی کہانی کی تواضع کی۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ چرواہا نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس قدر سخت گرمی کے زمانے میں کیسے تو چل رہی ہے، جنگل میں تو روزہ رکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیات شریف کی طرف اشارہ تھا جو سورۃ الحاقہ میں ہے کہ حق تعالی شان و جنتی لوگوں کو فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں کہ تم نے گزرے ہوئے زمانے میں دنیا میں کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے امتحان کے طور پر اس سے کہا کہ ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بتا دو اور لے لو، ہم اس کو کاٹیں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے کہ افطار میں کام دے گی۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سردار کو کیا خبر ہوگی؟ اس سے کہہ دینا کہ بیڑیا کھا گیا۔ بیڑیا مطلب لیوچ مورتا ہوئی، بیڑیا کھا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اور اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی وہ پاک پروردگار تو دیکھ رہا ہے، جب وہ مالک الملک دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بیڑیا کھا گیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تعجب اور مزے سے بار بار فرماتے تھے، ایک چرواہا کہتا تھا این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہر میں واپس تشریف لائے تو اس غلام کے آقا سے اس غلام کو اور بکری کو خرید کر غلام کو آزاد کر دیا، اور وہ بکری اس کو ہبہ کر دی۔ ہبہ مطلب صدقہ نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتایا تھا ہبہ اور صدقے میں فرق ہے۔ ہبہ میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی عزت کرنا، ہبہ میں ثواب ہوتا ہے، ہدیہ کہتے ہیں۔ سامنے والے کی کیا تعظیم کرنا، پھر ثواب حاصل کرنا، اور جبکہ صدقے میں پہلے نمبر پر ثواب ہے، پھر اس کی کیا تعظیم ہے، تو ہبہ کرنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کے چرواہوں کا حال تھا کہ ان کو جنگل میں بھی یہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ شانو دیکھ رہے ہیں۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی علاقے میں دینی ماحول آ جائے نا، گھر میں دینی ماحول آ جائے تو چھوٹے بچے خود بخود اعمال میں جڑ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال ہے، ایک گھر ہے، وہاں پر فحاشی عام ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے گانے سن رہے ہیں، ہر کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس بچے کو مت بتاؤ، وہ خود بخود گانے سنے گا۔ اس کے برعکس گھر ہے، وہاں پر مثال کے طور پر نمازیں ہو رہی ہیں، تمام کے لوگ زنانہ ہیں مردان ہیں سب نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، ٹی وی نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، تلاوت ہو رہی ہیں، تو وہ بچہ خود بخود نماز کا پابند ہوگا، خود بخود تلاوت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماحول اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے زمانے میں کیا صحابہ کرام کے زمانے ایک ماحول سا بنا ہوا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو برکات دنیا میں چھوڑی تھی صحابہ کرام نے پورا کی پورا جذب کر لی تھی، تو ہر جگہ پر یہ ماحول تھا۔ چرواہا ہے، اس کو بھی اللہ پاک یاد ہے، جب اس کو اللہ پاک یاد ہے تو جو بڑے سے بڑا اس کو کیا حال ہوگا۔ ایمانی غیرت یہ حقیقت ہے کہ جب انسان میں کیا شرم حیا آ جاتی ہے نا، اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں بچاتے ہیں، تو اس میں ایمانی غیرت آتی ہے، اور جب انسان میں ایمانی غیرت آتی ہے تو کبھی بھی کفار اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن کیا پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج تو ہم 2 پیسوں کے خاطر ایمان بھی چھوڑ جاتے ہیں، صرف 2 پیسوں کے خاطر ایمان کو دھکا دے دیتے ہیں۔ ایمان کمزور ہے نا، کہ جو ہم سب اعمال کر رہے ہیں، صبح شام نماز، تلاوت، روزہ، یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایمانی طاقت حاصل کریں۔ اس ایمانی طاقت پر کہ ہم آگے جنت میں جائیں گے، قبر کے مرحلے ایسا ہم طے کریں گے، آخرت کے مرحلے میں طے کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن سب انسانوں کو نور عطا فرمائیں گے۔
ایک روشنی ہوگی، وہ منافقین کو بھی عطا فرمائیں گے اور مسلمانوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ جب یہ لوگ عین پل صراط پر پہنچ جائیں گے تو منافقین سے وہ نور کیا ختم ہو جائے گا، اس سے جو روشنی ہوتی ہے ختم ہو جائے گی، اور مومن کیا اس کے پاس وہ روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پر مرحلے آتے ہیں کہ بعض لوگ کیا بجلی کی کیا رفتار کی وجہ سے ایسے پل پر تیزی سے گزریں گے، بعض لوگ تیز ہوا کی طرح تیز سے گزریں گے، بعض لوگ مثال کے طور پر سواری کی طرح، بعض لوگ دوڑنے کی طرح گزریں گے پولیس صراط پر، بعض لوگ مثال کے طور پر پیدل کی طرح، بعض لوگ رینگتے ہوئے دوڑیں گے، اور بعض لوگ نیچے گر جائیں گے۔ یہ ایمانی طاقت پر ہے، جس کی دنیا میں ایمانی طاقت جتنی بھی زیادہ ہوگی نا، اسی کے مطابق اس کے وہاں پر رفتار ہوگی۔ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جو منافق ہوں گے اس کے پاس جو روشنی ہوگی، وہ ایک دوسرے سے مانیں گے کہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے روشنی دے دو، کوئی بھی اس کو نہیں دے گا، اور جب پل میں جائیں گے تو نیچے گر جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو قیامت کی سختی سے بچائے۔ قیامت کی سختی بڑی مشکل چیز ہے، یہ آسانی جو ہم کہتے ہیں کہ بیان کر دی ختم، نہ، اس کی سختی اتنی ہولناک ہے نا کہ ہم آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتے، آدمی ڈر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، قبر حقیقت ہے، آخرت حقیقت ہے۔ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، اس کی چیزیں کیا ہے؟ فانی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حقیقت کو ہم نے چھوڑا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر شیطان نفس ہے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ شیطان نفس کے پیچھے مت چلو، ان لوگوں کو آپ لوگ گالیاں دیتے ہو، تو کہاں سے ایمانی طاقت آیا پر آئے گا؟ آپ لوگوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے خود اس ایمان طاقت کو یہاں سے بگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حقیقت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، حقیقت پر چلو۔ ٹھیک ہے، فانی چیز کی پیچھے مت چلو۔ یہ دنیا کی دولت، دنیا کے شہرت سب فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ جو قبر ہے، قبر میں اعمال ہوں گے، 3 سوال کا پوچھنا ہوگا، آخر میں 5 سوال کا پوچھنا ہوگا، جہنم آئے گا، جنت آئے گا، پل صراط آئے گا، حوض کوثر آئے گا، یہ سب کے حقیقت ہے۔ ہر کسی کو اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو دیکھ رہے، اللہ سے کہاں بھاگو یہ؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ من حبل الورید، میں آپ کیا شارک سے بھی زیادہ، شارک یہاں پر ہوتا ہے، میں انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ یہاں پر ہم سب کچھ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں تو حقیقت پر عمل کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو، تاکہ جو ہم ازل سے آئے ہیں نا، یہاں پر ازل سے اللہ پاک نے ہمیں ازل سے وعدہ بھی لیا تھا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے کہا کہ قالوا بلا، اللہ پاک ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، وہاں پر تمہاری آزمائش ہوگی، پر مجھے بتا۔ اب یہاں پر ہم قالوا بلا کی کیا جواب کی تیاری کر رہے ہیں، ہم قالوا بلا جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں نا، یہ قبر میں 3 سوالات اور آخر 5 سوالات، اسی کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ سمجھ آئے گا نا؟ تو دنیا کے جو فانیت ہے نا اس کو کرو، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیز استعمال کرو، لیکن اس سے محبت مت کرو۔ استعمال کرو، گاڑی میں گھومو، ہر چیز میں گھومو، لیکن اس سے محبت کرنا یہ مت کرو۔ محبت کرو اللہ سے، رسول سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، جمہور علماء سے، علماء سے، نیک لوگوں سے، صالحین، اولیاء، متقین، شہداء، صالحین، ان سب سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی دنیا میں بھی کیا جنت بنا دے گا، اور آخر میں کیا بنائے گا؟ جنت بنا دے گا۔